آپ سوچئے کہ ایک شمع ہے اور ایک پروانہ ہے، اور ان دونوں کو دیکھ کے اتنی بڑی شاعری پیدا ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت اقبال 19-20 سال کے ہیں جب اقبال نے یہ نظم کہی ہے. یعنی 19-20 سال کا لونڈا ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے. اور عشق کا جیسے بالکل ابتدائی چیز یہ ہے کہ پرسنل کمفرٹ کو چھوڑ سکنا جس کے لیے جتنا آسان ہے اتنا عشق کی کیپیسٹی اس کے اندر ابھی زندہ ہے. غم خانہ جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو، تیری اگر روشنی نہ ہو، استفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو. یعنی ہمارے دل کی ویرانی جو ہے وہ ایک نور ہے جس کی وجہ سے دل کی ویرانی دور ہوتی ہے. آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹ کو غور سے دیکھیے، اس کے بعد کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے. نور حقیقی کو دیکھنے کے بعد کیا کچھ اور دکھائی دے گا؟ بانگ درا جو ہے، بانگ درا زیادہ مشہور ہے لیکن بانگ درا درست تلفظ ہے. اور اگر ایک قافلہ کہیں قیام کرتا ہے اور وہ پھر سو جاتا ہے، فرض کریں کہ ایک بہت طویل صحرا ہے اور اس صحرا سے ایک قافلے کو گزرنا ہے اور قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور جب قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے اور لمبا پڑاؤ ڈالتا ہے تو پھر اس میں جو اگر وہ پڑاؤ طویل ہو جائے تو مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ احساس مسافرت ختم ہو جاتا ہے. قافلہ بھول جاتا ہے کہ ہم مسافر تھے. ہر ایک کو یہ گمان ہوتا ہے تو بس ہمیں تو یہیں رہنا ہے. مسافر والے احساس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر قافلہ جب پڑاؤ ڈالتا ہے تو دوسرا امکانی مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا امکانی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر جو اجتماعیت تھی وہ کمزور ہو جاتی ہے، بکھر جاتا ہے. کوئی کہیں ہو گیا، کوئی کہیں ہو گیا. وہ جو مل کے رہتے تھے وہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. یعنی جو ان کا اتحاد ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ مطلب اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر سو جاتے ہیں، غفلت طاری ہو جاتی ہے. تو اقبال کی اردو شاعری کا جو پہلا مجموعہ ہے اس کا نام ہے بانگ درا. بانگ درا کہتے ہیں وہ گھنٹی جو قافلے کو جگانے، اٹھانے اور سفر پر چلانے کے لیے بجائی جاتی ہے. تو اس گھنٹی کی کچھ کوالٹیز ہیں. اس گھنٹی کی پہلی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت زوردار ہوتی ہے. اس گھنٹی کی دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت دیر تک بجتی رہتی ہے. اور اس گھنٹی کی تیسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کی آواز بھی بہت دور تک، جب گھنٹی بجنا رک بھی جائے تو بھی آواز چلتی رہتی ہے. اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی قافلے سے بچھڑ کر کہیں دور نکل گیا ہے تو اس تک بھی یہ آواز پہنچ جائے. تو بانگ درا نام رکھا. اس کا انگریزی میں ہم مارچنگ بیل یا کاروانس بیل، یہ مطلب اس کو انگریزی میں اس کا نام کہا جاتا ہے. تو اس کے 3 حصے ہیں بانگ درا کے. یہ پہلا چونکہ اردو کا اقبال کا شعری مجموعہ ہے، اور یہ کل اقبال کی جو اردو میں ٹوٹل شاعری کا 50% صرف بانگ درا ہے. اور بانگ درا کے 3 حصے ہیں. اور بانگ درا کا جو پہلا حصہ ہے وہ 1905 سے پہلے تک کی شاعری ہے. اور یعنی جتنا بھی ارلیسٹ کلام ہے، بالکل ابتدائی کلام، وہ پہلے حصے میں آ گیا. پھر 1905 سے 1908 کے درمیان اقبال نے یورپ کا سفر کیا. تو جو دوسرا حصہ ہے وہ سفر یورپ کے دوران جو اقبال کی شاعری ہے، یہ دوسرا حصہ ہے. اور تیسرا حصہ وہ ہے جو 1908 سے 1924 کے درمیان اقبال کی شاعری ہے. بانگ درا 1924 میں شائع ہوئی، لیکن بانگ درا کی نظمیں جو ہیں وہ وہاں پر ایک فورم ہوا کرتا تھا، انجمن حمایت اسلام. ابھی بھی لاہور میں اس کا ایک دفتر کہیں نظر آتا ہے. پرانی کوئی عمارت، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا کوئی
ہے کوئی کام، لیکن اس زمانے میں مسلمانوں نے ایک فورم بنایا تھا، اس میں امت کے مسائل پر بات ہوتی تھی، اس کے امداد کے لیے کچھ کاوشیں ہوتی تھیں، مختلف مطلب جو عالمی حالات میں یعنی فنڈ ریزنگ بھی کی گئی، اور مختلف جو مسائل پیدا ہوتے تھے تو ان کے لیے بھی کچھ کام ہوئے، انجمن حمایت اسلام. اور ادھر اقبال کو انوائٹ کیا جاتا تھا، اور وہ اپنے یعنی بہت سی دفعہ اقبال بھی اس کا حصہ تھے، تو وہ نظمیں انہوں نے پڑھی ہیں وہاں، اور طویل نظمیں اقبال نے وہاں سنائی ہیں، یہ شکوہ اور جواب شکوہ اور بہت ساری نظمیں وہیں پڑھی گئی ہیں. اس میں جو بانگ درا کے پہلے حصے میں گو کہ یہ میری دلچسپی اقبال کے تمام ہی کلام میں ہر طرف میری اپنی دلچسپی ہے. پہلے حصے میں دلچسپی کی وجہ ایک اور ہے کہ مطلب بالکل ابتدائی شاعری ہے، اور اس میں بھی ایک بڑے انسان یعنی اقبال پورے اس میں نظر آتے ہیں کہ وہ ایک ان کی جو فکر ہے، اور نظر آتا ہے کہ کتنی بڑی فکر ہے. تو اس میں ایک نظم ہے مرزا غالب، اور چوتھی نظم ہے بانگ درا کی، یعنی بالکل ابتدائی نظم ہے مرزا غالب. اور غالب کو ایک ٹریبیوٹ انہوں نے دیا ہے. وہ جو نظم ہے اس میں انہوں نے غالب کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے بڑی شاعری کے 3 ایلیمنٹس بیان کیے ہیں، اور وہ ایلیمنٹس ہیں: لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں، ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں. تو لطف گویائی جس کے اندر میلوڈی ہے، ردم ہے، بیوٹی ہے، ایستھیٹکس ہیں، جو اس کی فونیٹک ایکسپریشن ہے نا، لطف گویائی میں تیری ہم سری ممکن نہیں. تو ایک بڑی شاعری کا ایک ایلیمنٹ ہے لطف گویائی. ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشیں. تخیل جو ہے امیجینیشن، بڑی امیجینیشن، بڑی شاعری جو ہے وہ لفظوں کی اور مطلب میلوڈی اور ایستھیٹکس اس کی بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس کے اندر امیجینیشن بہت بڑی ہوتی ہے. یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے. اور تیسرا ایلیمنٹ ہے فکر کامل. اور غالب کے بارے میں انہوں نے پھر اپنی بات کرتے ہوئے یہ بات بیان کی، اور یہ تو بالکل ابتدائی، یعنی آپ سوچئے یہ جو بات اقبال نے کہی ہے، اس وقت اقبال کی اپنی عمر کوئی 22-23 برس کے ہوں گے اقبال، جب اقبال نے بڑی شاعری کے یہ 3 ایلیمنٹس غالب کو ٹریبیوٹ دیتے ہوئے بیان کیے. پھر 1932 میں بال جبریل شائع ہوئی. بال جبریل میں اقبال کی شاعری اپنے کلائمیکس پر ہے، اور بال جبریل یعنی بہت اوپر ہے. بال جبریل میں ایک نظم ہے جس کا نام ہے مسجد قرطبہ. اور احمد جاوید صاحب سے آپ سب لوگ واقف ہیں. احمد جاوید صاحب نے ایک موقع پہ کہا کہ اردو کی پوری شعری روایت میں سب سے بڑی نظمیں جو ہیں وہ 2 ہیں، اور اس پہ اجماع ہے، اس پہ سب متفق ہیں. اردو کی شعری روایت میں 2 بڑی نظمیں ہیں، اور وہ دونوں نظمیں اقبال کی ہیں، اس سے بڑی نظم نہیں ہے. اور اس میں ایک نظم ہے ذوق و شوق، اور دوسری نظم ہے مسجد قرطبہ. ذوق و شوق اور مسجد قرطبہ یہ پہلی اور دوسری نظمیں شمار ہوتی ہیں، اور یہ دونوں اقبال کی ہیں، اور یہ دونوں بال جبریل. اور ان نظموں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی زبان کی جو عظیم ترین شاعری کی فہرست میں یہ نظمیں شمار ہوتی ہیں. تو مسجد قرطبہ جو نظم ہے اس کے اندر اقبال نے بڑی شاعری کا ایک چوتھا ایلیمنٹ بھی بیان کیا ہے. تو بڑی شاعری کیا ہے؟ اس کے 3 ایلیمنٹس تو وہ ہیں جو اقبال کو 20-22 سال کی عمر میں اندازہ ہو گئے تھے، اور وہ غالب کو سراہتے ہوئے ان 3 کا بیان انہوں نے کر دیا کہ بھائی لطف گویائی اور تخیل اور فکر کامل. ٹھیک ہے، فکر کامل سے مراد کیا ہے؟ فکر کامل کا ایک مطلب یہ ہے کہ فکر میں کوہیرنٹ ہو، انکوہیرنسز نہ ہو. اور فکر کامل کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی وہ شاعری یا تو بڑے سوال اٹھا سکے
اور بڑے سوالوں کے جوابات کی طرف ایک اشاراتی رہنمائی کر سکے۔ بڑے سوال کیا ہیں؟ فکر کامل کا مطلب یہ انسان کیوں ہے، انسان کیا ہے، دنیا کیا ہے، کائنات کیا ہے، خدا کیا ہے۔ غالب کی شاعری بڑی شاعری اسی لیے شمار ہوتی ہے۔ مطلب غالب کی شاعری کا میں ایک کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، یعنی ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد۔ اب یہ جو شعر ہے یہ بہت بڑا شعر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس دھوکے میں نہیں آ جانا کہ تم ہو۔ لا الہ کا مطلب یہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف وہی ہے۔ تو مطلب وہ اس مفہوم کی اپنی، اب یہ غالب اپنے یہاں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو فکر کامل جو اقبال نے کہا نا، فکر کامل، تو وہ ہے تین بڑے ایلیمنٹس بیان کرنے کے۔ اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 30 سال کے بعد یا 28 سال کے بعد مسجد قرطبہ لکھی جا رہی ہے، اور مسجد قرطبہ کے اندر اقبال جو ہیں وہ بڑی شاعری کا چوتھا ایلیمنٹ بیان کر رہے ہیں۔ 3 ایلیمنٹس تو وہ تھے لطف گویائی، تخیل اور فکر کامل۔ چوتھا ایلیمنٹ جو ہے نا، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، یہ مسجد قرطبہ میں کہا۔ مطلب یقین، ایمان، اخلاص، محبت، اس کی آخری ترین سطح یہ ہے کہ انسان قربانی دے، اور قربانی کی آخری ترین سطح یہ ہے کہ اپنی ہستی کو اس کے اوپر تمام کر دے، اور اس کا استعارہ یہ ہے کہ خون جگر، جیسے خون جگر جو ہے نا، یعنی اس کے لیے وہ اس کے اندر تڑپ ہو، اس کے لیے گھل سکے، اس کے لیے درد ہو، جیسے وہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، یہ مسجد قرطبہ کی شاعری میں بیان ہوا۔ تو یہ چوتھا کمپوننٹ ہے جس کو آپ عشق کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ جیسے پیشن کا لفظ ہے، لیکن اس وقت ہوا یہ ہے کہ انگریزی زبان کے بڑے الفاظ بھی چھوٹے لوگوں کی زبان پہ رہنے کی وجہ سے اپنی آبرو کھوتے جا رہے ہیں۔ تو پیشن کا لفظ بھی اب جیسے بہت ہی ہو سکتا ہے کوئی کسی انرجی ڈرنک کے اشتہار میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہو، کسی تمباکو نوشی کے فروغ کے لیے کہیں استعمال کیا گیا ہو، تو جس معنی میں یہاں یہ استعمال کرتے تھے وہ تو بالکل ایک الگ چیز تھی۔ 4 عناصر ہو گئے بڑی شاعری کے، لطف گویائی، تخیل، فکر کامل، اور پھر اس کے بعد یعنی عشق ہے۔ اور یہ جو پورا ہے نا عشق اور خون جگر، ایک اور بات بھی سمجھیے، ایک بڑی شاعری میں نا ایک کلسٹر آف ورڈز ملے گا آپ کو، یعنی لفظوں کا کلسٹر ہوگا، اس پورے کلسٹر کو ایکسپلور کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سوز جگر، خون جگر، سوز و ساز و تب و تاب و، یہ جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ آرزو، یہ بھی ادھر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو عشق کا لفظ ملے گا، یہ الفاظ اقبال کے یہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ اصل میں یوں سمجھیے کہ اقبال کے یہاں اتنی بڑی فکر ہے کہ وہاں الفاظوں کی کہکشائیں ہیں۔ مطلب اگر کلسٹر آف ورڈز کو آپ ایک کلسٹر آف ورڈز کو ایک گیلیکسی کاؤنٹ کریں تو یہ جو ہے نا یہ مرکزی گیلیکسی ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ایک نظم ہم آج ضرور انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اور وہ بانگ درا میں 15ویں نمبر پہ ہے، شمع و پروانہ۔ وہ جو مرزا غالب کے اوپر نظم جو تھی، وہ میں نے اس کا تو صرف ایک ذکر کیا کسی وجہ سے، وہ نظم ہماری آج کا موضوع نہیں ہے۔ یہ ساری بات جہاں لے کے جانے کے لیے تھی اب وہاں ہم آ گئے ہیں۔ وہ جو نظم تھی مرزا غالب، وہ بانگ درا کے پہلے حصے کی چوتھی نظم۔ پہلے حصے میں نا وہ والی نظمیں بھی ہیں جو مشہور ہیں بچوں کے لیے، جیسے ماں کا خواب، ہمدردی اور پرندے کی فریاد، اور اس طرح کی جن کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ بچوں کی نظمیں ہیں۔ حالانکہ وہ نظمیں جو بچوں کے لیے ہیں اس کا مخاطب صرف بچے نہیں ہیں، اس کا انٹینڈڈ آڈینس بڑے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ تو یہ 14 نمبر پہ ہے جس نظم کو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور یہ بھی چھوٹی سی نظم ہے، صرف 8 اشعار پہ مشتمل ہے۔ اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقبال اپنی ابتدائی شاعری میں اور اپنے ابتدائی عہد میں
اس وقت بھی ان کا مسئلہ، ان کی فکر، ان کی پریشانی، ان کا افق، ان کا ہورائزن کیا تھا، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اس نظم کا نام ہے شمع و پروانہ. کینڈل اور موت، جو کینڈل کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کبھی کینڈل نہیں دیکھی ہو، فلیم نہ دیکھا ہو؟ سب نے دیکھا ہے. لیکن جب ہم فلیم دیکھتے ہیں تو ہماری امیجینیشن، اب وہ 4 ایلیمنٹس دیکھیے گا: لطف گویائی، تخیل از امیجینیشن، ٹھیک ہے، فکر کامل، آئیڈیالوجی، ایک ایسی آئیڈیالوجی جو ہولسٹک ہے، ہولسٹک آئیڈیالوجی، اور پھر پیشن ہے، خون جگر یا کنوکشن ہے، فیتھ ہے، پیشن ہے، وہ ساری چیزیں آپ وہ چوتھا کمپوننٹ، چوتھا ایلیمنٹ کہہ لیں. تو ہم میں سے سب نے دیکھا ہے شمع، مطلب کینڈل کو دیکھا ہے. اب اس کینڈل کو اردو میں ہم شمع کہتے ہیں. اب اس میں ایک اور بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر امیجینیشن بھی ہو اور آئیڈیالوجی بھی بڑی ہو اور امیجینیشن بھی بہت اسٹرانگ ہو، تو پھر آپ میٹافرز کریٹ کرتے ہیں، انالوجیز کریٹ کرتے ہیں، موٹیوز کریٹ کرتے ہیں، سمبلز کریٹ کرتے ہیں. آپ نے اس وقت دنیا میں ایسے لوگ دیکھے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی آسانی سے انالوجیز کریٹ کرتے ہیں اور ہر انالوجی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ جو انالوجی پیدا کرنی ہے، انالوجی سمجھ رہے ہیں، تمثیل، استعارہ، ٹھیک ہے، تشبیہ، علامت، ٹھیک ہے، سمبلز، موٹیوز، یعنی ایک چیز کی مثال لی اور اس مثال سے ایک بہت بڑی تھاٹ کو اس آبجیکٹ میں ایک بہت بڑی تھاٹ کو پرسونیفائی کر دیا، اس کے اندر اس کی مدد سے، ایک آبجیکٹ کی مدد سے ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی کو، ایک بہت بڑے کانسیپٹ کو بالکل اس کے اندر جیسے آسان کر دیا. بالکل ایبسٹریکشن کو آبجیکٹ کی مدد سے کانکریٹ بنا دیا. اس ایبسٹریکشن کی جو رچنس ہے اس پہ کمپرومائز کیے بغیر. یہ کمال، یہ جو شاعری، بڑی شاعری کے 4 ایلیمنٹس میں سے صرف 2 ایلیمنٹ ہوں تو یہ پیدا ہو جائے گا. ایک ہے امیجینیشن، ایک ہے فکر کامل، تخیل اور فکر کامل. لیکن اگر لطف گویائی بھی شامل ہو جائے تو پھر جو چیز پیدا ہوگی وہ کہلائے گی ادب، لٹریچر. یہ بھی ایک بہت اہم موضوع ہے کہ ابن انشا کی زبان سے نکلا ہوا لفظ، جملہ، یا غالب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ. غالب نے ایک خط لکھا اپنے دوست کو، اس کو ہم لٹریچر میں کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ نے ایک خط لکھا اپنی امی کو، اس کو لٹریچر میں کاؤنٹ کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ آپ کا جذبہ بھی صادق ہے، ان کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے صادق ہو، لیکن آپ کے والے کو کیوں نہیں کاؤنٹ کرتے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اقبال کا کمال یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی مدد سے، اب جو اس میں اہم بات ہے، بڑا آدمی کیا کرتا ہے، کسی بھی تہذیب کا بڑا آدمی کسی بھی عام چیز کے یا ایک سامنے نظر آنے والی چھوٹی سی چیز سے بڑے معنی پیدا کر سکتا ہے. اور صرف یہ نہیں کرتا کہ وہ بڑے معنی پیدا کرتا ہے، وہ اس سے بڑی حقیقتوں کی طرف سفر شروع کرتا ہے. اور اس کی سب سے کامل صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی مدد سے کوئی بڑی حقیقت پہچانتا ہے. مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں. ایک جگہ سے گزر ہوا، بکری کا بچہ یا کسی جانور کا بچہ مرا ہوا دیکھا، اور پھر صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کون اس کو خریدنا چاہے گا؟ صحابہ نے کہا ہم کیوں خریدیں گے، ہم تو نہیں خریدیں گے، اس کو کون خریدے گا، اس کو تو کوئی بھی نہیں خریدے گا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو ہے، اس کی تمہاری نظر میں کیا حیثیت ہے، اللہ کی نظر میں اس سے بھی کم حیثیت. یعنی ایک بڑی حقیقت ایک عام سے مشاہدے کے ذریعے بیان کر دی. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شاعر ہونے کی تہمت یا الزام لگنا تھا، لہٰذا اللہ نے ان کو شاعرانہ اوصاف سے اس لیے بچایا کیونکہ وہ ان کی تکذیب میں یہ دلیل
استعمال ہونی تھی، تو لہٰذا ان کی تکذیب کے امکان کو ختم کر دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے شعریت کو غائب کر دیا گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صلاحیت کہ وہ ایک عام سی چیز سے بڑے معنی پیدا کریں، اس سے مثال پیش کریں. مثال کے طور پر ایک اور موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً پانی تھا اور پانی میں انگلی نکالی ڈال کے کہ اس انگلی پہ کتنا پانی لگا ہوا ہے اور یہ کتنا بڑا پانی ہے. ایک پانی وہ ہے جو بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، اور پھر انگلی ڈال کے واپس نکال لی، انگلی پہ کتنا پانی لگا ہوا ہے. اور پھر یہ جو مثال تھی اس سے بہت بڑا ایک پیغام، ایک بہت بڑا ابلاغ کیا. تو اگر ہم یوں کہیں کہ ہمارے مشاہدے میں آنے والی عام چیزیں جن سے بڑے معنی، بڑے مطالب، بڑے پیغامات، بڑے اسباق نکالنا اور فراہم کرنا، اور کسی بھی عہد کا بڑا انسان، کسی بھی تہذیب کا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے تناظر میں حقیقت کھول کے دکھائے عام سی چیزوں سے، بالکل عام سی چیزوں سے. اور اس کی کئی واقعات اور مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اب اقبال کی بات یہ دیکھیے کہ وہ کینڈل نظر آ رہی ہے اور اس کینڈل کو دیکھ کے وہ بات کیا کرنا ہے، اور وہ کینڈل کے اراؤنڈ جو ہے وہ موت بھی نظر آ رہا ہے جو اس کے چکر کاٹ رہا ہے اور اس پہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے. تو اب موت سے بھی کچھ کویسچن کر رہے ہیں اور کینڈل سے بھی کچھ کویسچن کر رہے ہیں، اور اس کو ہم پوئٹری میں کہتے ہیں کہ یہ فکر کامل اور امیجینیشن، ایک بڑی آئیڈیالوجی ہے اور امیجینیشن ہے، اور پھر لطف گویائی جو بیوٹی آف ایکسپریشن ہے. ان تینوں کمپوننٹس نے مل کے ایک پوئٹری کریٹ کر دی، اور اس میں اقبال ان دونوں سے مخاطب ہو رہے ہیں. اب ہم اس نظم کو دیکھتے ہیں. نظم کا نام ہے شمع و پروانہ، 8 اشعار ہیں. پروانہ تجھ سے کرتا ہے اے شمع پیار کیوں. بڑی نظموں میں کانٹیکسٹ اور ایک سچویشن کو بلڈ اپ کرنے میں کافی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور چھوٹی نظم جو ہے جو 8 شعروں پہ مشتمل ہے، 8 شعروں کا مطلب ہے کہ 16 مصرے ہیں، تو اس کے اندر پہلے مصرے میں ایک دم گرفت میں آ گئے، اور وہ جو مقدمہ ہے جو اقبال کا ہے وہ مقدمہ اقبال نے پہلے مصرے میں اسٹیبلش کر دیا. پروانہ تجھ سے کرتا ہے اے شمع پیار کیوں. اور آپ دیکھیے کہ پروانہ اور شمع یہ 2 کیریکٹرز ہیں اس نظم میں. ان دونوں یعنی پروانہ از موتھ اینڈ شمع از کینڈل، اینڈ اقبال از آسکنگ پروانہ تجھ سے کرتا ہے شمع پیار کیوں، یہ جان بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں. بہت آسان. یہ جان بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں. سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، یعنی کینڈل کا جو اسٹائل ہے، کینڈل کے اندر کچھ ایسی چیز ہے، کینڈل کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن ہے، کینڈل کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے پروانہ جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھا ہوا، وہ مسلسل ہلے جا رہا ہے، موومنٹ میں، حرکت میں. سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. یعنی یہ اس مصرے میں 2 باتیں بیان ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حرکت ہے، یہ حرکت یقیناً عشق کی وجہ سے ہے، لیکن یہ عشق کہاں سے آیا ہے؟ کیا اس عشق کی وجہ ایکسٹرنل ہے یا اس عشق کی وجہ کچھ اور ہے؟ سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، سیماب از مرکری، سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، یعنی اس کی حیثیت مرکری کی طرح ہو گئی ہے کہ یہ ایک جگہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے تمہاری وجہ سے. آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے. ایک اور بات سمجھیے کہ عشق کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑنے کا عمل ہے، اپنی ذات سے اوپر نکلنے، اپنی ذات سے اوپر اٹھنے کا عمل ہے. اور عشق کا جیسے بالکل ابتدائی چیز یہ ہے کہ پرسنل کمفرٹ کو چھوڑ سکنا، جس کے لیے جتنا آسان ہے
اتنا عشق کی کیپیسٹی اس کے اندر ابھی زندہ ہے. تو سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، اس کو اپنے پرسنل کمفرٹ کا خیال نہیں ہے، یہ بے چین رہتا ہے، یہ مرکری کی طرح ایک دم دیوانہ وار ادھر سے ادھر. تو اتنی حرکت یقیناً یہ عشق کی وجہ سے ہے. لیکن یہ عشق کس کی وجہ سے ہے؟ اصل میرا سوال تو یہ. سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے. اب آپ سوچئے کہ ایک شمع ہے اور ایک پروانہ ہے، اور ان دونوں کو دیکھ کے اتنی بڑی شاعری پیدا ہو رہی ہے. اور یہ اس وقت اقبال 19-20 سال کے ہیں جب اقبال نے یہ نظم کہی ہے. یعنی 19-20 سال کا لونڈا ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا، کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا، پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا. یعنی اس کے اندر جو فائر ہے کیا تم نے ڈالی ہے؟ پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا. اب وہ جو بڑی شاعری کے ہم نے 4 ایلیمنٹس کی بات کی ہے، اہم بات یہ ہے کہ یہ نظم اقبال نے اس دور میں کہی ہے جب اقبال کے نزدیک بڑی شاعری کے ایلیمنٹس 3 تھے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اقبال جو ہیں وہ شروع میں کچھ اور تھے، بعد میں کچھ اور تھے. میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شروع میں تھے وہ مزید میچیور ہوا ہے. مطلب بعد میں جیسے اس میں وہ چوتھا ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ 3 ایلیمنٹ سے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. اور وہ آپ دیکھیے اس میں کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا، پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا. اب جیسے یہ سوال ہے، اب یہ آسان سا. اب آتے ہیں چوتھا شعر. آزار موت میں اسے آرام جاں ہے کیا. اچھا، یہ نظم بڑی کمال کی نظم ہے. اس کے اندر اقبال نے شروع کے جو 4 اشعار ہیں، چاروں اشعار سوالات پر مشتمل ہیں. یعنی یہ نظم 8 اشعار پہ مشتمل ہے، اور ابتدائی 4 اشعار جو ہیں یعنی نصف نظم جو ہے وہ صرف سوالات اسٹیبلش کر رہی ہے، اور بقیہ نصف نظم جو ہے اس میں پھر مطلب سوال نہیں ہے، اس میں پھر اس سے آگے کی بات ہے. پہلے مصرے سے سوال شروع ہوا نا، ذرا ہم پیچھے سے جوڑتے ہیں. پروانہ تجھ سے کرتا ہے اے شمع پیار کیوں، یہ جانے بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں. سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے. کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا، پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا. تو اب چوتھا شعر آ رہا ہے اور یہاں سوالات کی فہرست مکمل ہو جائے گی. اور چوتھا شعر جو ہے وہاں اب آپ کو جیسے سوالات اپنے کلائمیکس پہ پہنچے. آزار موت میں اسے آرام جاں ہے کیا، یعنی موت کی تکلیف میں اسے کیا آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے، لذت ملتی ہے. یہ بہت کمال کا مصرع ہے. آزار موت میں اسے آرام جاں ہے کیا. جب آپ اس پہ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں آئے گی. ابھی ہم اس کی طرف جاتے ہیں. اور پھر شعلے میں تیرے زندگی جاوداں ہے کیا، آزار موت میں اسے آرام جاں ہے کیا، شعلے میں تیرے زندگی جاوداں ہے کیا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پوری نظم 8 اشعار پر ہے، اور شروع کے 4 اشعار میں سوالات اسٹیبلش ہوئے ہیں. چوتھے شعر میں سوالات اپنے کلائمیکس پہ پہنچ گئے، اور یہ چوتھا شعر ہے. اور چوتھے شعر کے پہلے مصرے پہ غور کیجئے تو ایک حدیث یاد آئے گی، اور چوتھے شعر کے دوسرے مصرے پہ غور کریں تو قرآن کی ایک آیت ذہن میں آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، ایک روایت اس مفہوم کی ہمیں ملتی ہے کہ وہ انسان جو اللہ کی خاطر جد و جہد کرے گا اور اس میں وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے گا اور اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرے گا اور شہید ہو جائے گا، تو اس کو رب کریم
جب جنت میں داخل کرے گا اور اسے ساری نعمتیں جنت کی اس کو حاصل ہو جائیں گی، تو ایک روایت یہ ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ کوئی اور تمہاری خواہش ہے تو بتاؤ. مطلب ایک روایت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنے کی خواہش جنتی کریں گے، یہ ایک ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جو شہید ہوگا وہ ایک ایسی خواہش کرے گا، وہ کہے گا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں اور دوبارہ آپ کے راستے کی جدوجہد کروں اور اسی طرح لڑتا ہوا مارا جاؤں، شہید کیا جاؤں، اور پھر دوبارہ جنت، اور پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور دوبارہ تیرے راستے میں جدوجہد کروں اور دوبارہ اس میں لڑتا ہوا مارا جاؤں اور پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور پھر دوبارہ جدوجہد کروں اور پھر دوبارہ مارا جاؤں. کیونکہ مجھے وہ جو اس کاز کی خاطر، اس حق کی خاطر، اس جدوجہد میں جو جان پیش کرتے ہوئے جو لذت ملی تھی، وہ لذت مجھے کسی اور چیز میں نہیں مل رہی. تو وہ جو لذت ہے مجھے وہ اسی لذت کی تلاش. آزار موت میں اسے آرام جاں ہے کیا؟ موت کی تکلیف میں اسے کوئی لذت مل رہی ہے کیا؟ اور شعلے میں تیرے زندگی جاوداں ہے کیا؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کسی جد و جہد میں اپنی جان کو پیش کرتے ہیں، ان کو تم مردہ نہیں کہنا، اصل میں وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ جیسے مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ سوچئے کہ یہ 18-20 سال کا نوجوان اگر ایسی شاعری کر رہا ہے اور وہ ایک عام آبزرویشن سے اتنے بڑے معنی پیدا کر رہا ہے جس کا تصور شاعری میں اس وقت بھی 3 بڑے ایلیمنٹس شاعری میں ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ اللہ کی مشیت سے ہی اس طرح کی شاعری اور اس طرح کا انسان پیدا ہوا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں. یہ تو اس نظم کا پہلا حصہ ہے. اگلے حصے پہ جانے سے پہلے میں ذرا اس کو کنسولیڈیٹ کروں ذرا. اب میں وہ 4 اشعار دوبارہ ترتیب میں سناؤں گا. اب وہ ذرا آپ کو اس کی لطف گویائی جو ہے نا وہ بھی نظر آ رہی ہے. مطلب جو پروانہ تجھ سے کرتا ہے شمع پیار کیوں، یہ جان بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں، کسی کاز میں اپنے آپ کو کھپانے کی جو اب وہ جیسے اگلے اس میں آ جائے گا، سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے، آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے. یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی کاز میں اپنے آپ کو کھپا لینے اور مٹا دینے کی جو آرزو ہے وہ کیا ایکسٹرنل فیکٹر سے پیدا ہوئی ہے یا وہ اللہ نے انسان کے اپنے اندر رکھی ہے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ساری موومنٹ جو ہے وہ عشق کی بنیاد پر ہے، لیکن اس عشق کا جو محرک ہے وہ کیا ایکسٹرنل ہے یا انٹرنل ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال. کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا، پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا، آزار موت میں اسے آرام جاں ہے کیا، شعلے میں تیرے زندگی جاوداں ہے کیا. غم خانہ جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو، اس تفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو. سبحان اللہ، کمال ہے. تو ضیا کہتے ہیں روشنی کو. غم خانہ جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو، یعنی اب ایک اور بات جو روشنی، کچھ الفاظ ذرا دیکھیے. روشنی، ضیا، لائٹ، انگریزی میں ہم کہتے ہیں نور. یہ جو روشنی ہے بمعنی نور، اب شمع چونکہ روشنی پیدا کر رہی ہے، نور ہے، اجالا ہے. اب اقبال نور کو صرف پہلے معنی میں نہیں لیتے، وہ بڑے معنی میں لے رہے ہیں. روشنی، اب وہ نور کون سا نور ہے؟ وہ کون سا نور ہے جو اس غم خانہ جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو، تیری اگر روشنی نہ ہو،
یعنی اس غم کدے میں استفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو، یعنی ہمارے دل کی ویرانی جو ہے وہ ایک نور ہے جس کی وجہ سے دل کی ویرانی دور ہوتی ہے. ابھی تو فی الحال وہ کینڈل کو مخاطب کر کے اپنی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل کسی بڑے معانی اور کسی بڑے مطالب کے اظہار کے لیے جیسے آپ کو مچل رہا ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کیسا اقبال کا قلب کیسا قلب ہے. غم خانہ جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو، استفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو، گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے. کون گر رہا ہے؟ کس کے حضور میں گر رہا ہے؟ پروانہ گر رہا ہے، شمع کے حضور گر رہا ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے، ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے. ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے. عشق ہے، محبت ہے، ایمان ہے، جذبہ ہے، اخلاص ہے. ٹھیک ہے. کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے. اب یہ سیکنڈ لاسٹ شعر ہے اور کمال کا شعر ہے. کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے. حسن قدیم الجمیل کی طرف اشارہ ہے. الجمیل کون ہے؟ اللہ جمیل، یعنی کائنات کی سب سے خوبصورت حقیقت اللہ ہے. اللہ یعنی اللہ جو ہے وہ جمال کی انتہا ہے. تو عاشق حسن قدیم. اچھا یہ بھی ایک بات سمجھ لیجئے، عشق جو ہے وہ اپنی فطرت میں کیا رجحانات رکھتا ہے. عشق کا ایک رجحان ہے، یعنی عشق کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فکر رہتی ہے کسی چیز کی، یہ بالکل ابتدائی صورت ہے. پھر عشق کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جذبہ، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اپنی ذات سے اوپر نکلتے ہیں، پرسنل کمفرٹ کو چھوڑتے ہیں، آپ اس کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتے ہیں. پھر عشق کا ایک اور جو رجحان، عشق کا جو ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرب اور دیدار کی تمنا پیدا ہوتی ہے. تو یہاں جو عاشق حسن قدیم، یہاں یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے جمال کا دیدار چاہتے ہیں، اور اس میں پھر ایک نبی ایسے ہیں جنہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا. میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ کو دیکھے بغیر مجھے قرار نہیں آ رہا. اب اس میں اہم بات یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو اس لیے دیکھوں کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ تو جیسے ہم جیسے لوگوں کا مسئلہ ہے، اندیکھے پہ ایمان لانا ہمارے لیے ایک امتحان بنا ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام اس ایسی پست سطح پہ بالکل بھی نہیں تھے، مطلب وہ تو بہت اوپر تھے. وہ تو یہ تھے کہ مطلب اب آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں پڑتا، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور غالباً سورہ اعراف کی آیت ہے، ارینی انظر، قال رب ارینی انظر الیک. ہاں یعنی انہوں نے کہا کہ اے رب مجھے اپنا آپ دکھائیے، اے رب مجھے اب اپنی ذات کا جلوہ دکھائیے، اب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک اور بات، جس کی ذات کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ اپنی ذات میں کیا ہے، وہ خود کیا ہے. جس کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود کیا ہے، نور السماوات والارض. اور ہماری اوقات کیا ہے، 60 واٹ کے بلب کو بھی مستقل نہیں دیکھ سکتے. مجھے بتائیے کیا ہم ٹارچ کی جو لائٹ ہے یا ایک 100 واٹ کا بلب ہے، کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو دیر تک، فیو سیکنڈز کے اندر ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں.
اس نور کاذب کو دیکھنے کے بعد بھی یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نور کے سوا ہے وہ ظلمت محسوس ہوتا ہے. آپ گاڑی کی ہیڈ لائٹ کو غور سے دیکھیے, اس کے بعد کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا, آپ کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہے. نور حقیقی کو دیکھنے کے بعد کیا کچھ اور دکھائی دے گا؟ موم بتی کے فلیم کو غور سے دیکھیے, اس کے بعد آپ مطلب تھوڑی دیر کے لیے جیسے آنکھ جو ہے وہ آپ کو کہے گے نہیں بس اب تم نے اتنی بڑی چیز دیکھ لی ہے, کینڈل کے فلیم کو تم نے 20 سیکنڈز تک دیکھا ہے, اب there is nothing to see in this world. It is the natural consequence when you see the light of a candle. تو یہ جو اصطلاح استعمال ہوئی نا, کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے. اردو کی شعری روایت میں اس طرح کی ترکیب اپنی نوعیت کا ایک بالکل, یعنی یہ اقبال بالکل اپنی ابتدائی شاعری میں جیسے وہ نظر آ رہا ہے, یہ کہ اقبال کس طرح کی چیز پیدا کر رہے ہیں, یہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. کس کی طرف اشارہ؟ کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے. جوش عاشق یہ ایک نبی ہیں جن سے رہا نہیں گیا تھا اور انہوں نے بول دیا تھا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور حسن قدیم جمال, یعنی اللہ کی کا جو جمال ہے. کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے. چھوٹا سا طور تو یہ ذرا سا کلیم ہے. چھوٹا سا طور تو کس کو کہہ رہے ہیں؟ چھوٹا سا طور تو شمع کو کہہ رہے ہیں. یہ ذرا سا کلیم ہے کسے کہہ رہے ہیں؟ پروانے کو کہہ رہے ہیں. کمال کی شاعری نہیں, لطف گویائی, تخیل, فکر کامل, اور پھر بعد میں جیسے اقبال نے کہا خون جگر, وہ تو پھر بات کی بات ہے. لیکن یہاں کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے. چھوٹا سا طور تو یہ ذرا سا کلیم ہے. اور اب آخری شعر ہے جو اس پوری نظم کا کلائمیکس ہے. پروانہ اور ذوق تماشائے روشنی, کیڑا ذرا سا اور تمنائے روشنی. تو ایک کیڑے کے اندر بھی نور کی محبت اللہ نے ڈالی ہے, وہ روشنی کی طرف لپکتا ہے. اور اس کی دوسری وجہ شمع ہے, اس کی پہلی وجہ اس کی فطرت کے اندر نور کی تلاش ہے. اور اس نور کے بارے میں غم خانہ ہے جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو, اس تفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو. یعنی یہ دل تو ویران رہے گا, اس دل کو تو سیرابی آئے گی اس وقت. یعنی ایک ایک مصرے پہ قرآن اور حدیث, یعنی مجھے قرآن کی کئی آیتیں ایک ایک مصرے پہ ذہن میں آ رہی ہیں. یہ تو میں نے سب کا ذکر کیا نہیں. یہ 8 اشعار کی چھوٹی سی نظم اور اقبال کی بالکل ابتدائی کلام, بانگ درا کا پہلا حصہ, پہلے حصے کی 14th پوم, اور اس کے اندر اتنی بات, کمال ہے. کیا خیال؟ میں ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذرا سی اس کی جو ردم اور اس کی جو ایک پوری ایکو ہے وہ ذرا, کیونکہ اب نظم مکمل ہو گئی. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل اب واضح ہو گیا اس کا پورا, کہ جو ہم نے شروع میں بات کی تھی نا کہ چھوٹی سی چیز سے بڑے معنی, بڑے مطلب, اور کس طرح انالوجی کیسے بنتی ہے, میٹافر کیسے بنتا ہے, تشبیہ, اور وہ پورا ہمیں اب سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ. پروانہ تجھ سے کرتا ہے شمع پیار کیوں, یہ جانے بے قرار ہے تجھ پر نثار کیوں. سیماب وار رکھتی ہے تیری ادا اسے, آداب عشق تو نے سکھائے ہیں کیا اسے. کرتا ہے یہ طواف تیری جلوہ گاہ کا, پھونکا ہوا ہے کیا تیری برق نگاہ کا. آزار موت میں اسے آرام جاں ہے کیا, شعلے میں تیرے زندگی جاوداں ہے کیا. غم خانہ جہاں میں جو تیری ضیا نہ ہو, اس تفتہ دل کا نخل تمنا ہرا نہ ہو. گرنا تیرے حضور میں اس کی نماز ہے, ننھے سے دل میں لذت سوز و گداز ہے. کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے, یعنی وہ جوش جو
اس نبی میں پیدا ہوا تھا، اس کا کچھ اس میں جوش عاشق حسن قدیم ہے، چھوٹا سا طور تو یہ ذرا سا کلیم ہے، پروانہ اور ذوق تماشائے روشنی، کیڑا ذرا سا اور تمنائے روشنی۔ لیکن آپ سوچئے کہ چھوٹا سا طور تو یہ ذرا سا کلیم ہے، اس مفہوم کی بات کہنا کہ اس کے اندر جو پروانے میں جو تڑپ پیدا ہوئی ہے، یہ وہی تڑپ، یہ اسی تڑپ کا تسلسل ہے، اس کا ایک ذرہ ہے، اس کا ایک فریکشن ہے، یعنی اس کو اس سے ریلیٹ کرنا، اور چھوٹا سا طور تو وہاں سب جل کے ختم ہو گیا تھا۔ تو مطلب وہ جو کیا اقبال کے دماغ میں چل کیا رہا تھا، وہ ان کی 18-20 سال کا نوجوان، اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا اس وقت، مطلب تو اب اندازہ ہوتا ہے کہ بڑا آدمی کس طرح سے، مطلب اس کا مسئلہ کیا ہوتا ہے۔